بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم ہے اور اس کا لیکچر نمبر 35 ہے اور سبق ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو سبق موجود ہے وہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ شفیق الرحمان کا یہ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں وہی گزشتہ روایت کو زندہ رکھے ہوئے آج بھی مصنف کے زندگی کے تعارف کے جو اہم نکات ہیں انہیں کر لینا ہے۔ ہمارے پاس جو ان کی زندگی کے اہم نکات ہیں وہ یہاں موجود ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے پاس محفوظ کرتے جائیے گا، یہ بڑے ضروری ہیں سالانہ پرچے کے لحاظ سے۔ آپ پہلی بات کریں تو دیکھیے پیدائش ان کی 1920 میں ہو رہی ہے اور 2000 میں ان کی وفات ہے۔ یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ ان کی وجہ شہرت کیا ہے، یعنی شفیق الرحمان کی وجہ شہرت کیا ہے ادبی زندگی میں۔ تو یہ مزاح نگار ہیں، یعنی کہ یہ اس طرح کی تحریریں لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان پڑھتا جا رہا ہے، قاری جیسے جیسے اس کو پڑھ رہا ہے، اس کے پورے چہرے پہ ہنسی جو ہے وہ پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے، وسعتیں اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ان کا جو یہ مجموعہ ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ آپ سے جو سوال ہے جس کا مختصر جواب دیتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں 1942 کو شائع ہوا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 1942 میں شائع ہو رہا ہے اور کرنیں اس کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ان کی کچھ اہم تصانیف ہیں، ان کو بھی آپ نے اپنے پاس تحریر کر لینا ہے۔ وہ پوچھ سکتا ہے کہ شفیق الرحمان کی کوئی سی 3 کتابوں کے نام تحریر کیجئے گا۔ پہلی ہے شگوفے، پھر حماقتیں، مد و جزر، دجلہ، پھر آخری ہے مزید حماقتیں۔ آپ کا جو آج کا سبق ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، یہ حقیقت میں انہی کی اس کتاب سے لیا گیا ہے، مزید حماقتیں سے۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید بڑھتے ہیں اور اس سبق کے جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں انہیں آج کر لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، اس وقت ہمارے پاس یہ الفاظ معنی موجود ہیں، آپ انہیں دیکھتے جائیے گا اور اپنے پاس تحریر کرتے جائیے گا۔ یہ بڑے ضروری ہیں آپ کے پیراگراف کی تشریح کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیپر میں 2 اقتباس آتے ہیں، 2 پیراگراف آتے ہیں، جن کے اندر دونوں میں سے 8 جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی کرنے ہوتے ہیں ہمیں۔ یعنی کہ اگر ایک آپ کے پاس پیراگراف ہے اس کے اندر کم از کم 4 اس نے الفاظ خط کشیدہ کیے ہوئے ہوں گے، دوسرے میں بھی 4 کیے ہوں گے، تو ملا کے 8 ہو گئے۔ فرض کیجئے اسی ایک سبق سے میں وہ آ جاتے ہیں، دونوں ہی ایک سبق میں سے آ جاتے ہیں، تو آپ کو 8 الفاظ معنی لکھنے ہیں اور 4 نمبر ان کے ملیں گے۔ تو یہ کتنے ضروری ہیں، آپ نے ان کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے موڈ، کیفیت، کائیں کائیں، کوے کی آواز، مائل، متوجہ ہونا، سیاہ، کالا، باشندے، رہنے والے، مسرور، خوش، لہجہ، لمحہ، بدنما، بد شکل، حجم، جسامت، قابل، لائق، عقل مند، بے چین، بے قرار، کانیا، جو مل جائے اسی پر راضی ہو جانا، مختصر، چھوٹا، باقاعدہ، قاعدے سے، توہین، ذلت، دفعتاً، اچانک، حفظان صحت، صحت کا بچاؤ، اعصابی، اعصاب سے متعلق، کھوئے نہیں جاتے، گم نہیں ہوتے، روایت، کسی بات کی نقل، دامن، جھولی، دعوت دینا، بلانا یا مدعو کرنا، مضحکہ خیز، ہنسی مذاق میں ڈالنے والی بات، نالا و شیون، رونا پیٹنا، آہو زاری کرنا۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، ابھی ہمارے پاس جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ یہاں یہ موجود ہیں کہ ماہرین، کام کے ماہر،
خانگی زندگی، گھریلو زندگی، بہرحال، ہر حالت میں، موسیقار، گویا یعنی جو گانے والا ہے، بے سری، بری آواز والی، نقل وطن کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، باعث، وجہ، مسرت، خوشی، باعث مسرت، خوشی کی وجہ، سوچ بچار کرنا، سوچنا، قریب نہیں بھٹکتا، پاس نہیں جاتا، عقیدہ، یقین، اعتبار، فکر معاش، روزگار کی فکر، نالاں، تنگ، عاجز، خوشگلو، اچھا گانے والا، آہو زاری، رونا پیٹنا، اکسانا، راضی کرنا، افواہ، شک والی خبر، محض، صرف، غمگین، اداس، محظوظ ہونا، لطف اٹھانا، راگ، گانا یا نغمہ، الاپنا، گانا گانا، نکمے، نکارا، وجود، ذات یا زندگی۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی نکال لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، دیکھیے گا، ہم عصر، ایک زمانے کا، فخر، غرور، ننھال، ماں کی طرف سے رشتہ دار، تنقید، تبصرہ، چھریری، دبلی پتلی، جوگالی، حیوانات کا یعنی جانور کا، چارے کو اپنے معدے سے نکال کر منہ میں چبانا، اسے جوگالی کرنا کہتے ہیں۔ بردباری یا بردبار، تحمل مزاج، روز نامچہ، روزانہ کا کھاتا، فطرت، قدرت، روزمرہ، روزانہ، چغت، الو کی چھوٹی قسم، پوشیدہ، چھپا ہوا، ورد، کسی لفظ کو دہراتے رہنا، باتونی، زیادہ باتیں کرنے والا، اسے مزاح، مذاق کرنے کی حس، ذی فہم، سمجھدار، خامخواہ، بلا وجہ، نصیب، حاصل ہونا، ددھیال، باپ کی طرف سے رشتہ دار، مشغلہ، کھیل تماشا، نیم باز آنکھیں، آدھی کھلی آنکھیں، قیاس آرائی، خیال کرنا، نکما، نکارا، ازلی، شروع سے، دانشمند، عقل مند۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس مزید مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں، آئیے انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس مزید الفاظ کے معنی جو موجود تھے ہم انہیں کر لیتے ہیں، اور یہ کرنے کے بعد ہمارا پورا سبق جو ہے الفاظ معنی کے لحاظ سے واضح ہو جائے گا۔ ہم سارے الفاظ معنی کر چکے ہیں آج کا یہ بورڈ کرنے کے بعد۔ جی پہلا لفظ ہمارے پاس یہاں بنتا ہے پوزیشن، حالت، مداح، تعریف کرنا، بوم، الو، مصلحت، مناسب، تجویز، خود پسندی، اپنی تعریف کرنا، شوخ، چنچل، مرتبہ، رتبہ، محروم، باز رکھنا، بے سود، بے فائدہ، قیام و طعام، رہائش اور کھانا، بندوبست، اہتمام، افق، آسمان، حافظہ، یادداشت، بھدی، بد شکل، مشقت، محنت، محدود، ایک حد، رفع، دور کرنا، باز پرس، پوچھ گچھ، سدھانا، سیدھا کرنا یا درست کرنا، کفل، تالا، رقابت، دشمنی، کیوٹ، پیارا یا پیاری، خفا، ناراض۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھے ہمارے پاس آج کے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ معنی آپ کو ازبر ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔